إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سورہ الحدید کے آخری دو رکوع انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں ایک تو تقریباً بات ایک ہی ہے دونوں رکوعوں میں، اور ایک رکوع جو ہے وہ صرف 4 آیات پر مبنی تھا، تو اس لیے دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو یقیناً دنیا کی زندگی کھیل ہے، ولہو اور تماشا جسے ہم کہتے ہیں یا دل لگی، وزینۃ اور خوبصورتی ہے، وتفاخر اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے۔ کمثل غیث، اس کی مثال بارش کی ہے، غیث بارش کو کہتے ہیں۔ اعجب الکفار نباتہ، کاشتکاروں کو ان کی کھیتیاں بڑی خوشنما لگتی ہیں۔ اعجب تعجب میں ڈالتی ہیں، خوشنما لگتی ہیں۔ الکفارہ کے کاشتکاروں کو، زمینداروں کو، نباتہ اس کی نباتات یا اس سے نکلنے والی انگوریاں۔ ثم یہیج، پھر وہی جو بارش کی وجہ سے چیزیں اگی تھیں، ثم یہیج پھر وہ پک جاتی۔ فتراہ مصفرا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اگنے والی جو کھیتی ہے وہ زرد ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، اور پھر وہ بھوسا بن جاتی ہے، چورا بن جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں یا تو سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا پھر اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ گزشتہ رکوع میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کو بڑا کھول کر بیان کر دیا کہ اللہ کے ماننے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکام سے روگردانی کرنے والوں کا حال کیا ہوگا۔ آج جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، چاہے وہ انکار کی شکل میں ہوں چاہے نفاق کی شکل میں ہوں، اس کے پیچھے اصل کردار دنیا کی رعنائی کا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات کے اندر اس کو بڑی تسلی کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ یہ دنیا کی رعنائیاں اور خوشبختیاں اور یہ ساری چیزیں اصل میں یہ کیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، ان کو انسانی زندگی کے جو مراحل ہیں ان میں تقسیم کیا ہے۔ بچپن میں انسان کو کھیلوں سے دلچسپی ہوتی ہے، لعب، دنیا کی زندگی ابتدا میں کھیل ہے۔ ولہو، پھر لڑکپن آ گیا، پھر جو ہے وہ کسی کو کچھ نہ سمجھنا اور دل لگی اور
खूबसूरती और इन चीज़ों में। वल वजीनतुन, और फिर थोड़ा उससे बड़ा हो गया, अब अपने आप को संवारना, खूबसूरत बनना और दूसरों को खुशनुमा दिखाने के लिए। और व तफाखुरुन बैनकुम, फिर उससे बड़ा हो गया, अब मेरे पास माल पैसा और ज्यादा होना चाहिए, मैं उससे बेहतर हो जाऊं, मैं उससे ज्यादा आगे निकल जाऊं। व तकासुरुन, और फिर जब उससे भी आगे हो गया तो फिर माल किसके पास ज्यादा है, फलां के पास फलां, माल भी और फिर आगे औलाद भी, फिर बच्चों वाला भी हो गया, किसके पास बच्चे ज्यादा हैं। और अरबों में बच्चों के ऊपर कदीम जमाने से जो है वो जिसकी जितनी ज्यादा औलाद होती वो उतना ही ज्यादा मोतबर और उतना ही ज्यादा जो है वो मुअज़्ज़ज़ गर्दाना जाता था। तो ये सारी चीजें अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने जिक्र कर दी कि यही इंसान का रूटीन आमी जिंदगी यही है, खेल कूद और फिर उसके बाद ये सारी चीजें और माल असबाब, और यही जिंदगी है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फिर मिसाल दी मिसाल दी बारिश की। बारिश की मिसालें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह पर दी और उससे हकीकत में इंसानी जिंदगी को ही वादे किया कि बारिश होती है, जमीन से अंगूरियां और फल फूल निकलते हैं और बड़े खुशनुमा होते हैं, लेकिन थोड़ा ही वक्त गुजरता है तो वही जो इंतहाई लहलहाती और नजरों को भाती चीजें थी वो सारी की सारी जो है वो जर्द हो जाती हैं, बेनूर बेरंग बेरौनक, और फिर जो है वो खत्म हो जाती है और उनका नाम निशान भी नहीं बचता। तो ऐसे ही ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी है, चंद दिन जो है वो बहुत सब कुछ जो है वो लगता है कि बहुत कुछ है और आखिर पे आकर जो है वो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। और ये नहीं है कि जैसे दुनिया की वो भुस बनी और खत्म होगी और बात खत्म, नहीं, फिर उसके बाद फिर अगला मरहला है। वो क्या है, वो फिल आखिरत अज़ाबुन शदीद। दो सूरतें हैं, या तो सख्त अजाब का इंसान मुस्तहिक ठहरेगा, या फिर वह मगफिरत मिन अल्लाह व रिदवान, या फिर अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश और अल्लाह ताला की खुशनुदी होगी। लेकिन ये याद रख लो, ये सारी का सारा मरहला जो जिंदगी का तुम गुजार रहे हो इसके अंदर धोखे बहुत हैं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये सारी जिंदगी के अंदर धोखे, जाहिरी तौर पर बड़ा खुशनुमा को चीज लगती है लेकिन उसकी हकीकत कुछ नहीं होती, और वक्त गुजरने के साथ उसका इदराक भी हो जाता है। ये कई दफा जो है वो पहले भी शायद मैंने मिसाल दी कि बल्कि ये आजकल ये हमारे सोशल मीडिया पे भी इस तरह की बातें गर्दिश करती रहती हैं कि कामयाबी जो है वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। बचपन में खिलौने इकट्ठे कर लेना ही कामयाबी होती है, फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर कहता है यार नहीं, वक्त जाया किया, वो पैसे सारे जाया किए, उन खिलौनों का तो कोई पता नहीं, अब तो मेरा स्टेटस होना चाहिए, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और ये कुछ और, ये मेरी कामयाबी है। और फिर उसके बाद नहीं यार, बहुत बड़ा घर होता, गाड़ी होती, बंगला होता, फिर मैं कामयाब था। फिर उसके बाद फिर जब आखिर मरले में पहुंचे तो हो सारी जिंदगी बर्बाद कर ली, जो करना था वो तो किया नहीं, मौत के बाद के हालात का सामान तो किया नहीं। तो हकीकत यही है कि वक्त गुजरने के बाद फिर इंसान को इदराक होता है और इसी को ही धोखा कहा जाता है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फिर क्या करें, ये सारी बात समझने के बाद करना क्या है? अल्लाह अकबर। साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। फिर आगे बढ़ो, सबकत ले जाओ। साबिकू, एक दूसरे से मुसाबका करो। मुसाबके का मतलब होता है दूसरे से अपने आप को बेहतर बनाकर आगे ले जाना। तो एक दूसरे से सबकत ले जाओ मगफरत, अपने रब की मगफरत की तरफ, अल्लाह ताला की बख्शिश और मगफरत के लिए जल्दी करो। वह जन्नतिन, और उस जन्नत के हुसूल के लिए भी मुसाबकत करो जिसकी वुसअत अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द, जिसकी वुसअत जमीन और आसमान की तरह है। यहाँ पर अर्द, एक तो तूल और अर्द आपस में मुकाबिल होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, और एक ये है अर्द, जैसे वो हदीस में भी आता है कि इंसान जब थक जाता है या अल्लाह ताला की तरफ से कुछ आजमाइश आ जाती है, फजू दुआ इन अरीद, फिर लंबी लंबी दुआएं करता है। तो उस अरीज से मुराद यानी उनके अंदर फिर वुसअत होती है, तरह तरह की बातें अपने। तो अरीज, अर्ज से मुराद जो है वो तूल के मुकाबले में भी अर्ज चौड़ाई भी हो सकती है और इससे मुराद वुसअत भी हो सकती है, और अल्लाह आलम बिस्सवाब। अब जमीन वो रकबा तो अल्लाह ताला ने नहीं बताया कि कितनी है, लेकिन उसकी वुसअत, वो जमीन व आसमान जैसे इनकी इंतहा कोई नजर नहीं आती है, तो वैसे ही उसकी वुसअतें जो है वो बहुत ज्यादा होंगी। बाद मुफस्सिरीन ने यह जिक्र किया है कि जन्नत जो है ये दुनिया के बरक्स है। दुनिया में इंसान महदूद जो है वो इसके अंदर सलाहियतें हैं और महदूद ही हद तक ये देख सोच समझ सकता है, जबकि जन्नत का मामला इसके बरक्स है। इसको बहुत, ये जो बागात का तज़किरा अल्लाह ने किया है, जन्नात का और नहरों का, और वो ये तो सिर्फ उनके रिहायशी इलाके होंगे, उसके अलावा कितनी बड़ी जन्नत होगी
وہ جیسے اللہ نے کہا ہے کہ وہ پھر اس کا شمار ہی نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیتیں اور اس کو جو ہے وہ عنایتیں اتنی دے دینی ہیں کہ پھر یہ جہاں پھرے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا اس جنت کے لیے جو ہے مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی وسعتیں زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر ہیں، یا جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑھ کر۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار صرف ان لوگوں کے لیے ہوئی ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی مانو گے، اللہ کے رسول کی مانو گے تو تمہارے لیے وہی جنت ہے، تمہارے لیے ہی مغفرت ہے، تمہارے لیے ہی بخشش ہے، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے عملوں کا بدل نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام عطا کر دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو کہا کہ جنت میں تمہارے اعمال تمہیں نہیں لے جا سکتے، جنت میں صرف انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی بخشش اور رحمت ہی لے جائے گی۔ لن يدخل الجنت عمل، لن يدخل احد عمله الجنہ، جنت میں کسی کو اس کا عمل داخل نہیں کرے گا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا ولا انا، مجھے بھی، میرے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی۔ الا ان يتغمدني اللہ بفضل ورحمہ، اللہ ہے کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ تو انسان کو جنت جو ہے وہ اس کے عمل کا بدلہ نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ فضل اس پر کرے گا جیسے اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیا، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اور ایمان کیا ہے وہ میں نے پہلے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، وہ انسان کا یقین اعتقاد بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے، اور اعمال جو ہے وہ اپنے اعضاء کے ساتھ اعمال بھی۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، لیکن اس کا فضل اتنا محدود نہیں ہے کہ چند لوگوں پر پورا ہو جائے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، وہ اس کے اندر بہت سارے لوگ آ جائیں گے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن گئے اور حقیقی ایمان تمہارے یہاں میسر ہو گیا تو یقیناً یہ تمہیں ملے گا، اللہ کا رضوان بھی ملے گا، اللہ کی مغفرت بھی ملے گی، اور جنت بھی نصیب ہو جائے گی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ ما اصاب من مصیبہ، نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ تمہارے اپنے نفسوں میں، الا فی کتاب مگر وہ لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں، الا فی کتاب مگر وہ ایک کتاب میں ہے، یعنی تحریر ہے، من قبل ان نبرأها، قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ بارہ یبرأ کا مطلب ہوتا ہے کسی کا نئے سرے سے ابتدا کرنا، پیدا کرنا، قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت زیادہ آسان ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب ان آیات کو جب نزول کے ایام ہیں وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ غزوہ احد اور جو ہے وہ فتح مکہ کے درمیان کے ایام لگتے ہیں اس کے، اس وقت کتنے کٹھن حالات تھے، فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے حالات سارے کٹھن ہی چل رہے تھے، اور اسی وقت ہی یہ دو طرح کے لوگ، نفاق والے اور خالص ایمان والے پائے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور اپنے آپ کو بڑے دانشور اور عقل مند سمجھتے تھے، جدھر حالات پلٹا کھائیں گے ادھر ہو جائیں گے، بلا وجہ ایسے ہی لوگوں کی ناراضگی لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اور کچھ جو ہے وہ پکے مخلص اللہ ذوالجلال والاکرام کی بات پر یقینی اعتماد کرنے والے، وہ بغیر کسی جو ہے وہ نقصان کے اور بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے جو ہے وہ خالص حق کے ساتھ کھڑے ہونے کو اپنے آپ کے لیے سعادت سمجھ رہے تھے۔ تو اسی ضمن میں جو ہے وہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر دو تین چیزوں کا ذکر کیا۔ ما اصاب من مصیبہ، اب اگر تمہیں کوئی مصیبت آنی ہے تو وہ آ کر رہنی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں جو بھی کوئی مصیبت آئے، مصیبت زمین کی مصیبت سے مراد زلزلے، قحط اور جو آفات بلیات اور یہ وبائیں وغیرہ، یہ ساری زمینی آفات ہیں۔ تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اور نہ جو تمہارے نفس میں تمہیں مصیبت آنی ہے تو وہ بھی آ کر رہنی ہے۔ اور نفس کی مصیبت سے مراد وہی موت کا خوف ہو سکتا ہے، بیماری ہے، اور دوسری تیسری جو انسانی ذات کے ساتھ متعلق رکھتی۔ تو الا فی کتاب من قبل ان نبرأها،
وہ پہلے سے موجود ہے، کتاب میں محفوظ ہے قبل اس کے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہو۔ تو یہاں نبرأہا سے مراد پھر کیا ہے؟ مصیبت ہے، انسان کی اپنی جان ہے، یا کتاب ہے؟ یہ مفسرین نے تینوں کو ہی اس میں شمار کیا ہے، یعنی قبل اس کے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہاری جان کو تخلیق کیا، وہ تحریر کر رکھا ہے کہ یہ تمہیں ہو کر رہنا ہے، یہ مصیبت تمہیں پہنچنی ہے، لہذا تمہارا اب جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام پر ایمان پختہ نہ کرنا، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو نقصان لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ اور یا پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین میں جو مصیبت آنی ہے وہ تو پہلے سے لکھی جا چکی ہے، وہ آ کر رہنی ہے، لہذا تم اگر ادھر ادھر جو ہے وہ اپنی عقل دوڑا کر بھاگنے کی کوشش کرو گے تم بچ نہیں سکتے، وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ ظاہری انسانی عقل تو اس کو بہت عجیب مانتی ہے کہ جو چیز ابھی واقعی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کب ہوگی نہیں ہوگی، تو یہ تو انسانی عقل کی معاملہ ہے، اللہ کے ہاں یہ چیز بڑی عام ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بڑا معاملہ سیدھا سا ہے، سادہ ہے، بڑا آسان ہے کہ پہلے سے ساری چیزیں تحریر ہیں۔ اب یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے سے سارا کیوں لکھ رکھا ہے؟ یہی اصل میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے انسان کی، یا ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ اور تقدیر مقرر کی ہے، اور اس کا وجہ کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، لِكَيْ لَا، تاکہ نہ تم تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ تم غم کرو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو جائے۔ ایمان تقدیر پر اس کا سب سے بڑا فائدہ جو انسان کو ہے وہ اللہ یہاں پر ذکر کریں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے فوت ہو جائے، جو رہ جائے، جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اس پر تم غم نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تم جو ہے وہ پھولے نہ سماؤ یا پھول نہ جاؤ اس بات پر جو تمہیں دے دے اللہ تعالیٰ۔ تو دونوں چیزوں میں مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ نے نصیب میں لکھا تھا، اگر کوئی دکھ آ گیا، غم آ گیا، تو وہ غم انسان کو فطری عمل ہے، اس کا احساس اور ادراک تو انسان کرتا ہے، لیکن اس پر واہ ویلا مومن نہیں مچاتا۔ جزا فضا اور گریبان پھاڑنا اور تمانچے مارنا یہ مومن کا کردار نہیں ہے، اس سے اللہ کے رسول نے ویسے منع بھی فرمایا ہے۔ تو ایمان والا کیا کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا تھا، ہو گیا، قدر اللہ ما شاء فعل۔ یہ نہیں کہتا کہ میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، میں وہاں نہ جاتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا، میں جو ہے وہ یہ بچاؤ کر لیتا تو یہ معاملہ جو ہے نہیں، اللہ نے لکھا تھا، ہونا تھا، ہو گیا۔ یہ چیز انسان کو ایمانی طور پر مضبوط کرتی۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم خوش ہو، نہ تم جو ہے وہ پھول جاؤ اس پر جو ہے جو تمہیں اللہ عطا کرے، یعنی عطائیں، نعمتیں اور اللہ فراوانیاں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہیں۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے جو ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، یا میرے کمال کی وجہ سے ہے، میری چلاکی کی وجہ سے ہے، میرے جو ہے وہ کسی فن کی وجہ سے ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر مل جائے تو شکر، اور اگر کوئی دکھ آ جائے تو صبر۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی صورت میں ایمان کی وجہ سے انسان کو میسر آتی ہیں جب تقدیر پر انسان اس کا قوی ہوتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، ایمان کو مستحکم کرنا، جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اور ملنا ہے تو مل کر رہنا ہے، لہذا تم اللہ کے اوپر جو ہے اپنا معاملہ سیدھا کرو۔ اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا واللہ لا يحب كل مختال فخور، اگر تم یہ معاملہ، یعنی یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے، اس کو اگر تم نکال دو، اگر کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ اپنی اس کو غلطی تصور کرو، یا کوئی بھی آپ کو نفع پہنچ رہا ہے تو آپ اپنی جو ہے وہ چلاکی یا اپنا علم یا اپنی کوئی چیز سمجھ کرو، تو دونوں صورتوں میں کیا شکل بنے گی؟ یا تو انسان جو ہے مایوس ہو جائے گا یا پھر متکبر ہو جائے گا۔ یعنی اگر غم، دکھ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آفتیں ہیں، وہ اگر انسان اپنی غلطی کو تصور کرنے لگ جائے تو مجھ سے یہ غلطی ہو رہی، مجھ سے آ جا کے کیا ہوگا، اللہ کو بھی گالیاں دینے لگ جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور اگر جو ہے وہ اس کو مل رہا ہے، ملنے پر اور ملے جا رہا ہے، تو پھر اس میں وہ متکبر ہو جائے گا۔ لہذا بہترین طریقہ وسط، درمیانہ، عدل والا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے کہ پہلے سب کچھ تحریر ہے، وہی ہونا ہے جو ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن یہ بات واضح کر دیا واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ نہیں پسند کرتا ہر متکبر اور فخر کرنے والا۔ متکبر کبھی مومن نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے۔ جو متکبر ہے ایمان اس کے اندر نہیں ہوگا، یعنی واضح بات ہے نا، جس بندے کا ایمان ہے اس کو تو پتا ہے نہ میری جان اپنی، نہ میری ذات اپنی، نہ میرا اس کے اوپر اختیار، نہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اور دینے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے جیسے اور مجھ سے زیادہ
عقل والے، قوت والے، ذہین والے، وہ بہت سارا کچھ کرنے کے باوجود مجھ سے پیچھے ہیں، اور یہ سب کچھ مجھے اگر مل رہا ہے تو خالد یہ ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے اوپر یہ ایمان ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ میری کاوش ہے، میری محنت، میں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان سے عاری ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مختال ہو۔ مختال یہ اصل میں خیل سے ہے، متکبر آدمی۔ گھوڑا بھی جو ہے اس کو خیل اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر نخوت پائی جاتی ہے، تکبر پایا جاتا ہے، تو اسی سے کل مختال فخور، ہر فخر کرنے والے اور ہر تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں، الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی پھر جائے تو اللہ ذوالجلال والاکرام تو غنی ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام بہت زیادہ تعریفوں والا ہے۔ یہ جو ہے وہ معاملہ ہے منافقین کا، وہ ہر صورت میں فائدہ سوچتے ہیں کہ میرا نفع جو ہے ذاتی طور پر یا دنیاوی طور پر مجھے کہاں سے ملتا ہے، اور وہ خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں۔ چونکہ شروع میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ کو ہم نے جب پہلے رکوع میں پڑھا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تھا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض دے گا؟ تو منافق جو تھے وہ کہتے بھی اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو سب چیزوں کا مالک ہے، تو اللہ کیا ضرورت ہے، لہذا اپنے مالوں کو احتیاط سے استعمال کرو۔ یہ کنگلے مسلمان تمہیں کہتے ہیں لاؤ 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 اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور ان کے تو اوپر جو ہے وہ دشمن چڑھے بیٹھے ہیں، لہذا اپنے آپ کو احتیاط اور سنبھال کے جو ہے معاملہ کرو۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں، نہ صرف خود کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ ان کو جو ہے وہ مخاطب کر کے کہتا ہے ومن یتولی، اور جو پھر جائے اللہ کے حکموں پر، اللہ کے رسولوں کی بات پر جو ہے وہ یقین نہ کرے، جو اس بات کی طرف نہ آئے، اپنی مشکل وقت میں اپنا مال جان اللہ کے رستے میں قربان نہ کرے، ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی، اللہ بڑا بے پرواہ ہے، یقیناً اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تمہارے مال پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور الحمید ہے، ساری اس کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اصل میں تمہیں یہ آزمائش میں ڈال کر اللہ تعالیٰ تمہاری تربیت کر رہا ہے، مستقبل میں تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینا ہے۔ اگر آج تمہاری تربیت نہ ہو تو کیسے تم جو ہے وہ حالات اور معاملات کو اور اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف اور اللہ کی تعلیمات کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں نافذ کر سکو گے؟ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ایک امتحان ہے، اور اب اگر تم بخل سے کام لو گے، حقیقت سے جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرو گے، تو تم نے اللہ ذوالجلال والاکرام پر جو ہے وہ حقیقی ایمان نہیں رکھا۔ اللہ تو غنی ہے، وہ چاہے تو جیسے چاہے معاملہ کر دے، ان کو تمہارے نہ مالوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے باقی سارے ساز و سامان کی۔ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ کرنا، اس طرح کے حالات سے گزارنا، یہ اصلاً تمہاری ہی خیر ہے، تمہاری بہتری ہے، تمہارے درجات کی بلندی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے جو پہلے کیے ہوئے کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کا خمیازہ جو ہے وہ اس کے ذریعے ہوگا، اور اللہ تمہیں ایک ایسی قوم بنا کر جو ہے وہ کھڑی کرے گا جس کے ذریعے تم ساری دنیا کے اوپر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے جو ہے وہ آگے نکل جاؤ۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے پہلے بھی واضح دلائل کے ساتھ انبیاء بھیجے۔ لقد ارسلنا، یقیناً ہم نے بھیجا، رسولنا اپنے رسولوں کو، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، والمیزان، اور میزان اور ترازو بھی نازل کیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم رہیں انصاف پر، وانزلنا الحدید، اور ہم نے نازل کیا حدید لوہا، وانزلنا الحدید، اور ہم نے نازل کیا لوہا، فیہ اس میں، بأس شدید، بہت سخت سامان ہے لڑائی کا، اس میں بہت بڑی سختی ہے، بأس شدید بڑی سختی ہے، یعنی سختی کا سامان ہے، لڑائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سامان رکھا ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے بہت فائدے اور بھی ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، وَلِيَعْلَمَ، اور یہ ساری چیزیں کیوں ہیں، کتابیں کیوں نازل کی، انبیاء کیوں بھیجے، میزان کیوں بھیجا، لوہا کیوں اتارا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، مَن يَنصُرُهُ، کہ کون اس کا جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے،
ان اللہ قوی عزیز، حالانکہ فی نفسہ ہی اللہ بہت قوی بھی ہے، بڑا غالب بھی۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جیسے اللہ نے یہاں پر بالکل واضح کر دیا ہے، ان کو بنیادی طور پر تین چیزیں برابر دی۔ آپ دھیان سے ذرا دیکھیے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، جو بھی رسول آیا اس کے پاس واضح دلائل تھے جو حق کو ثابت کرنے میں اور لوگوں کے اوپر اس بات کو کلیئر کرنے میں کافی تھے کہ یہی حق ہے اور اس کے علاوہ باطل ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، صرف دلائل جو ہے زبانی کلامی نہیں تھے، لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے بالکل سب کتاب کی صورت میں جو ہے وہ پیش کر دیا۔ والمیزان، اور حق و باطل کے اندر برابری، حق و باطل کو سمجھنے میں میزان کا کام کرنے والا، یعنی انسان جو ہے وہ تاکہ کلیئر ہو جائے اس کے بھائی یہ باطل ہے، تھوڑا سا ادھر ہوگا تو یہ باطل والی شکل اختیار کر جائے گا، یہ ہے تو یہ حق ہے، حق و باطل میں بالکل ترازو والا معاملہ۔ والمیزان، اور اس میزان سے مراد بعض مفسرین نے جو ہے وہ یہ بھی لیا ہے کہ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ اصلاً عدل پر جو ہے وہ مبنی ہے، تو اب عدل کے اندر جہاں بھی ڈنڈی بجے گی تو وہ ترازو کا ایک پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا کسی نے، یعنی اگر حق والے کی طرف جو ہے وہ قوت زیادہ ہوگی تو وہ غالب آئے گا، اور اگر باطل والے کی طرف جو ہے وہ قوت زیادہ ہوگی تو وہ غالب آئے گا۔ لہذا اسلام جو ہے وہ دونوں چیزوں میں بالکل توازن قائم کر کے اور بالکل سیدھا رکھتا ہے، جس میں انسان نہ جو ہے وہ ظلم کی طرف جاتا ہے اور نہ ہی کسی کے اوپر جو ہے وہ اپنا تکبر اور نخوت جو ہے وہ جھاڑتا ہے، بلکہ سیدھا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز آخر میں جا کر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ وانزلنا الحدید، اور ہم نے پھر لوہا بھی اتارا۔ اس میں بہت سارے فائدے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر ذکر کیا، اور خاص طور پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو صرف جو ہے وہ تعلیم اور تبلیغ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے بطور قوت بھی چیزیں عطا فرمائیں۔ سارے انبیاء نے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے صرف جو ہے وہ تبلیغ اور دعوت کا کام نہیں رکھا، بلکہ اس کے نفاذ کے لیے عملی اقدامات اور اس کے لیے جو ضرورت تھی وہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو دی، اور انہوں نے دین کو جو ہے بالکل نافذ کر کے دکھایا۔ ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اصل میں یہ ساری چیزیں بھیجنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بالکل نکھار دے معاملات کو کہ کون اللہ کا حامی ہے، کون اللہ کے رسولوں کے ساتھ معامل کرنے والا ہے اور کون ان کے جو ہے برعکس ہے۔ حالانکہ اللہ بڑا قوی ہے، اللہ چاہے تو چھانٹ کے ویسے ہی ادھر ادھر کر دے، لیکن اس نے سارے اختیارات دینے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے دیکھا جائے کہ کون جو ہے وہ اللہ کی طرف آتا ہے اور کون اس کے خلاف، حالانکہ اللہ بڑا قوی ہے، بڑا غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور یاد رکھیے یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، اور ان دونوں کی اولادوں میں ہم نے نبوت رکھ دی، نوح علیہ السلام اور پھر ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ان کی نسل میں آگے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ والکتاب، اور ہم نے کتابیں بھی نازل کی، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے بھی کچھ تو ہدایت والے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے کثیر تعداد لوگوں کی فاسق ہے، اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، نافرمان ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب تمہارے پاس جو ہے محمد رسول اللہ کے ذریعے حق اور باطل کے اندر میزان کرنے اور ان کو پرکھنے کے لیے جو ہے وہ بھیج دیا ہے، لہذا پہلے سے لے کر انبیاء، کتابیں اور جو ہے وہ ابراہیم اور نوح علیہ السلام کی اولادوں میں نبوت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور حقیقت میں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے وہ پھر فسق و فجور کی طرف چلے جاتے ہیں، لہذا اب تمہارے پاس حقیقت آ گئی ہے، تم اس کو سمجھ کر اپنے اللہ والے بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اتراتے پھرو کہ ہم عرب ہیں اور ہم جو ہے وہ کعبہ کے متولی ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ کعبہ ہے اور ہم یہ اس وجہ سے ہم جو ہے وہ بخشے جائیں گے اور ہمیں کو پوچھنے، جیسے اس وقت اعتقاد تھے، ایسا نہیں ہے۔ جب انبیاء کی اولادوں میں سے کثیر منہم فاسقون ہیں تو پھر تم کون ہوتے ہو، لہذا ہر کسی کو اللہ کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، پھر ہم نے پے در پے بھیجے، ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور پھر ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور پھر اس کے بعد انہی کی پیروی میں ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل بھی عطا کی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ،
اور ہم نے بنا دیا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کی، رأفتاً و رحمہ، ان کے دلوں میں جو ہے وہ ہم نے نرمی اور مہربانی رکھ دی، رأفتاً نرمی و رحمتاً اور رحمت، تو ہم نے ان کے دلوں میں، یعنی جو بھی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رقیق القلب تھے، تو ان کی تعلیمات اور ان کی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر تربیت کا یہ اثر تھا کہ ان کے جو ماننے والے تھے ان کے دلوں کے اندر بڑی نرمی اور بڑی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رحمت رکھ دی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت انہوں نے خود گاڑ لی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت انہوں نے خود گاڑ لی، ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر وہ فرض نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا انبیاء کے بعد، یعنی آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور ان کو انجیل دے دی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت رکھ دی، لیکن اس نرمی اور رحمت کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے پھر رہبانیت اختیار کر لی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی۔ اللہ کہتے ہیں الا ابتغاء رضوان اللہ، وہ سوائے اس کے اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے، یعنی وہ جو رہبانیت تھی اس میں سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا، فما رعوها حق رعایتها، اس کی بھی وہ صحیح معنوں میں رعایت نہ رکھ سکے، اس کا خیال نہ کر سکے جس طرح ہونا چاہیے تھا، اس سے بھی اگر اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتی اور اسی ڈگر پر اور اسی جو ہے وہ لائن میں چلتے تو کام بن جاتا، لیکن اس کی بھی انہوں نے ان کا حق ادا نہ کیا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پس ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے ان کو تو اجر دیا، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بھی اکثر لوگ جو ہے وہ فاسق ہی ٹھہرے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کو مختلف ادوار میں بھیجا، اور نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نسلوں میں چلتا رہا، اور اب تمہارے پاس محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دین کا دعوت کا کام کیا، تو ان کے اندر نرمی بھی آ گئی اور ان کے اندر یہ، لیکن اس کا معاملہ کیا ہوا کہ پھر وہ دوسری ڈگر پر چل گئے اور انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی۔ وقت تھوڑا، ورنہ رہبانیت پہ بہت زبردست جو ہے وہ بیان کرنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے کہ اصلاً ہے کیا، اور اس کی کون کون سی شکلیں اور نسلیں جو ہیں ہمارے اسلام کے اندر جو ہے وہ سرایت کر گئی۔ بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود اس کو بدعت کے طور پر جو ہے وہ ایجاد کر لیا اور پھر اس کی رعایت بھی نہ کر سکے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وآمنوا برسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پہلے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو ایمان والا ہے تو پھر اس کو اللہ کہتے ہیں آمنوا برسولہ، میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس سے دو معنی لیے مفسرین، ایک تو یہ ہے کہ اصل خطاب جو ہے وہ پہلے اہل ایمان کو ہے، جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے، ان کو اللہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہو تو اے ایمان والو میرے رسول پر ایمان لاؤ، اب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گیا تو اس پر ایمان لاؤ۔ اور پھر یہ دوسرا معنی یہ کیا ہے مفسرین نے کہ اس سے مراد اصل محمد رسول اللہ کے ہی ماننے والے ہیں، اور اس سے مراد اصل وہ منافق ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکموں کے اوپر یا لوگوں کی دیکھا دیکھی یا اپنے مفاد کی غرض سے لا الہ الا اللہ تو کہہ چکے، لیکن وہ حقیقی ایمان جس کی وجہ سے انسان کی جان، مال، عزت سب کچھ جیسے رسول کہے ویسے لٹا دینے کے لیے تیار ہو جائے، جن کے اندر یہ نہیں تھا، ان کو اللہ کہتے ہیں آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتی، اگر تم میرے رسول پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا اجر دوں گا۔ اور اس سے بھی دونوں معنی مراد لیے ہیں، یعنی جو لوگ بنو اسرائیل میں سے یا یہود و نصارہ میں سے مسلمان ہو جائے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام لانے کی وجہ سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے دوہرا اجر ملے گا۔ اور یہاں پر دوسری معنی کے مطابق اب اگر تمہارے دلوں کے اندر نفاق ہے، اگر تم اس کو چھوڑ کر آ جاؤ گے، صحیح حقیقی ایمان بن جائے تمہارے اندر آ جائے اور اپنا مال جان جو ہے وہ اللہ کے رسول پر قربان کرنے کے تیار ہو جاؤ، تو جو پہلے تمہارے اعمال تھے ان پر بھی صرف لا الہ کہنے پر بھی تمہیں اجر ملا، دوبارہ پھر اور اجر سے نوازیں گے۔ دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس میں تم چلو گے، یعنی تمہیں پھر جو ہے وہ جہالت کا اور تکبر کا اور اپنی جو ہے وہ سرداری کا اور یہ سارے دھوکے جو ہیں، یہ سارے اندھیرے اللہ ان سے دور کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اللہ تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا تمشون بھی جس میں تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ،
अल्लाह अकबर, ताकि जान लें अहले किताब से मुराद यहूद व नसारा हैं, लियअलम, ताकि जान लें अहलुल किताब अहले किताब अल्लाह यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाह, कि अल्लाह के फजल से उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये जो पादरी किस्म के लोग थे ये समझते थे कि बस जो हमारे पास आ गया, जिसको हमने बख्श दिया बस वो बख्शा गया। अल्लाह क्या कहते हैं, लिअल्लाह यअलम अहलुल किताब अल्लाह यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाह, ये अल्लाह के फजल में से किसी चीज पर कुदरत नहीं रखते। वन्नल फ़ज़ल बियदिल्लाह, सारा असल फजल तो अल्लाह के हाथ में है। युतीहि मन यशा, जिसे चाहता है वो दे देता है। तो मुआफ़ी के परनाम जो है वो परवाने देने वाले ये अहले किताब नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह है, जिसको चाहता है बख्श देता है, लेकिन वो बख्शेगा उसी को जो उसकी तरफ आएगा। योतीहि मन यशा, जिसे चाहता है अल्लाह बख्श देता है। वल्लाहु दुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हकीकी मानों में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान वाला बना दे। जहाँ इस्लाम को ज़रूरत हो, इंसान अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत, अपने सारी आबरू और अपनी सारी मैं जो है उसको दूर करके अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के हुक्मों के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हकीकी मानों में इस्लाम पर अमल पैरा होने वाला बना दे। अल्लाह हमारी कोताहियों से सरफ़ नज़र फरमा दे। अल्लाह हमारे घरों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाए, और अल्लाह जल्ला जलालहू कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करने वाला बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज असल में दो रकूत है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। अभी एक आधा मिनट है, शायद किसी का सवाल है। जी, किसी ने हाथ खड़ा किया है, पूछिए क्या सवाल।